اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان محترم، 7 ذی الحج امام محمد باقر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں مولا کی شہادت کا پرسہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو امام باقر علیہ السلام کی مدد، شفاعت، زیارت نصیب فرمائے اور ہم امام باقر کی سیرت پر عمل کریں۔ امام باقر جو ہم سے چاہتے ہیں، ہم امام باقر کے قلب مطہر کو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے انشاءاللہ خوش رکھیں۔ اسی میں ہماری سعادت اور کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، اسلام میں عاقبت بخیر ہونا، اس کی طرف بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان جو آخری لمحہ ہے دنیا سے جانے کا، اس وقت اس کی زندگی کا اختتام خیر اور نیکی پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا اختتام کفر پر ہو، اس کا اختتام دشمنی اہل بیت پر ہو، اس کا اختتام معصیت پر ہو، بلکہ اس کا اختتام نیکی پر ہو۔ تو اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں، اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عاقبت بخیر ہے کیا؟ عاقبت بخیر کے بارے میں قرآن مجید میں روایات اور ائمہ علیہ السلام کی روایات میں کس حد تک اہمیت دی گئی ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عاقبت بخیر ہونے کی دعا کرتے رہیں، اور وہ عوامل اور وہ اسباب جن کے ذریعے سے عاقبت بخیر ہوتی ہے، ان عوامل اور اسباب کی طرف بھی توجہ کریں اور پر عمل کرنے کی توفیق کریں انشاءاللہ۔ انسان کے 4 گروہ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ وہ ہے لوگوں کا کہ جن کی ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی یعنی آخر دم تک، ساری زندگی ابتدا سے آخر تک نیکی پر ہے، مجسمہ ہے نیکی کا، مجسمہ ہے اسوہ حسنہ کا، حق پر ہیں، خداوند متعال کے سامنے تسلیم ہے، ان کی زندگی میں معصیت نہیں ہے، ان کی زندگی میں شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ ایک گروہ تو یہ ہے۔ خود ظاہر ہے اگر اس گروہ کی طرف توجہ کی جائے تو یہ گروہ کا مصداق اتم انبیاء کرام اور ائمہ علیہ السلام ہیں، جن کی اس پوری زندگی مجسمہ ہے اخلاق و نیکی اور حق و ان تمام امور کا۔ اور ان کے بعد جو سیرت اہل بیت پر چلے، اولیاء پروردگار، ان کی زندگی بھی ایسی ہے۔ یہ گروہ ظاہر ہے ان کی پوری زندگی خیر پر ہے، تو ان پر ہم گفتگو نہیں کر رہے، ان کی ویسے ہی عاقبت بخیر ہے، بلکہ انسان کی عاقبت بخیر ان کے توسل سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی سے لے کر انتہا تک یعنی پوری زندگی شر ہے، وہ شر پر ہے، برائی پر ہے، باطل پر ہیں، خداوند متعال سے دور ہیں۔ خود ظاہر ہے
پوری زندگی شر ہے تو ان کی عاقبت بھی شر پر ہے، تو اس پر بھی ہماری گفتگو نہیں ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ابتدائی زندگی خیر ہے، غور فرمائیے، ابتدائی زندگی خیر ہے، ابتدائی زندگی نیکی پر ہے، ابتدائی زندگی حق پر ہے، لیکن اختتام حق پر نہیں ہوتا، اختتام باطل پر ہوتا ہے، اختتام برائی پر ہوتا ہے، اختتام کفر پر ہوتا ہے۔ گروہ یہ ہے، قرآن مجید ان کے لیے آیات مختلف، آمنو ثم کفرو، یعنی ایمان لے کر آئے، حق کے راستے پر تھے لیکن مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ یہ گروہ وہ ہے کہ جو عاقبت بخیر نہیں ہوا، اختتام ان کا اچھا نہیں ہوا۔ چوتھا وہ گروہ ہے کہ جو ابتدائی زندگی میں نیکی پر نہیں تھے، ابتدائی زندگی میں خیر پر نہیں تھے، لیکن آخری زندگی جب اس دنیا سے گئے تو ان کی زندگی خیر پر تھی، حق پر تھی، صحیح راستے پر آ گئے، توبہ کر لی، خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، رجوع کر لیا۔ تو ایسے لوگ جو نمبر 4 ہیں، یہ ان کی کیا ہوئی؟ عاقبت بخیر ہوئی، یعنی نیکی پر گئے، پہلے نہیں تھے۔ جیسے حضرت حر، ایک مثال آپ کی خدمت میں، اور بھی مثالیں بہت ہیں۔ حضرت حر ابتدائی زندگی میں یزید کے ساتھ تھے، لیکن عاقبت بخیر ہوئی، اور وہ روح قبض ہونے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے، توبہ کر لی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام حسین نے معاف کر دیا، اور امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ تو حر کی ابتدائی زندگی غلط راستے پر تھی، لیکن اختتام امام حسین علیہ السلام کے زانو پر ہوا۔ تو یہ زندگی، اس کو کہتے ہیں عاقبت بخیر۔ وہ نمبر 3 گروہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی زندگی بہت اچھی لیکن آخرت اور عاقبت اچھی نہیں ہوئی، وہ اگر آپ مثال لینا چاہیں تو طلحہ اور زبیر کی ہے۔ طلحہ اور زبیر رسول خدا کے صحابی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام اور کفر کی جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہوئے، کفر کے خلاف جہاد کیا، لیکن طلحہ و زبیر کی اختتام زندگی اچھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر امام علی علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ جنگ جمل میں طلحہ و زبیر علی کے سامنے تھے، طلحہ کو حضرت علی نے قتل کیا، زبیر کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ تو طلحہ و زبیر کی ابتدائی زندگی بہتر، اختتام اچھا نہیں ہوا۔ حر ابتدائی زندگی خراب اور اختتام بہت خوبصورت ہوا، اسے کہتے ہیں عاقبت بخیر ہونا۔ عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آج ہم ولایت علی ابن ابی طالب پر ہیں، آج ہم محبت اہل بیت علیہ السلام میں ہیں، جو ہماری حیات ہے۔ آج ہم مجالس سید الشہداء اور ائمہ علیہ السلام کی شہادت اور پر مجالس کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، دین حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اسی پر رہیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، قرآن مجید فرما رہا ہے تلک الایام نداولھا، دن ایام ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ آج ممکن ہے انسان سیدھے راستے پر ہو، کل گمراہ ہو جائے، تاریخ بھری ہوئی ہے ان واقعات سے۔ تو اس لیے چونکہ ہمارے لیے گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پروانہ لکھا نہیں ہوا کہ ہم ایمان پہ رہیں گے مرنے دم تک، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو محمد و آل محمد کے وسیلے سے روزانہ دعائیں کریں، جو معصوم نے فرمایا دعا کرو اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدا ہمارے آخر امر کو، یعنی ہم جب دنیا سے جائیں یہ خیر پر اختتام ہو۔ ہم جب مرے تو ولایت علی پہ مرے، ہم جب مرے تو ائمہ علیہ السلام کی محبت پہ مرے،
تو اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور وہ عوامل جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ تک میں نے پہنچائی ہے اور آپ تک انشاءاللہ یہ بات پہنچی۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں آیات پڑھتا ہوں، ان آیات کی طرف توجہ فرمائیے تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا عرض کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا حق ہے اسی طریقے سے تقوی الہی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پروردگار ہمیں موت نہ دینا الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو، یعنی اسلام پر ہو، حق پر ہو۔ دوسری جگہ خداوند متعال نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، دونوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی، یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن، موت نہ ہے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم اسلام پر ہو، حق پر ہو۔ حضرت یوسف سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، پروردگار جب میں دنیا سے جاؤں تو اسلام کی موت پہ مرو، حق پر، ایمان پر میری موت آئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، پروردگار قلوب کو جب تو نے ہمیں ہدایت فرما دی، گمراہی سے نکال دیا، تو اب اسی ہدایت پہ رکھنا، دوبارہ ہم کہیں گمراہی میں نہ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیات ہیں عزیزان محترم کہ جو ہمیں اس امر کی اہمیت کی طرف توجہ لے جاتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں چند روایات پڑھ دوں تاکہ آیات کے ساتھ روایات کا بھی سہارا لے کر اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں خطبہ شعبانیہ میں آپ نے ماہ رمضان میں سنتے ہیں، جب رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کو ماہ رمضان میں شہید کیا جائے گا، تو حضرت علی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِينِي، جس وقت یہ ضربت لگے گی اس وقت میں اپنے دین پر سالم ہوں گا؟ رسول خدا نے فرمایا فقال فی سلامت من دینک۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہمیں سمجھا رہے اصل وہ اختتام کی زندگی ہے۔ رسول نے فرمایا ہاں آپ اپنے دین پر سالم ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب پروردگار اپنے بندے کو خیر دینا چاہتا ہے طہرہ قبل موتہ، موت سے پہلے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ قبل قیلا، لوگوں نے پوچھا ما طہورہ العبد، کیسے عبد کو پاک کیا جاتا ہے؟ تو قال، رسول خدا نے فرمایا عمل صالح یلہمہ ایہ حتی یقبضہ علیہ، خداوند متعال اس کے دل میں عمل صالح کو الہام کرتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، قبض روح سے پہلے اس کے دل میں عمل صالح کا الہام ہوتا ہے اور وہ حق کے راستے کی طرف آ جاتا ہے، اگر خدا اسے چاہے کسی بھی خیر کے عمل کا نتیجہ دینا۔ دعاؤں میں دیکھیے عزیزان محترم، زیارت عاشورہ میں دیکھیں، ہمیشہ پڑھ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، یہ عاقبت بخیر ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں، صحیفہ سجادیہ میں ہے، دعا عدیلہ ہے، اور مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس موضوع پر اور اس کی کتنی اہمیت ہے قرآن مجید میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں، یہ روایات بس ہیں۔ انشاءاللہ امید خدا میں توفیق عطا فرمائے۔ تو بس پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہماری آخرت اچھی بنے۔ اب عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں
جس سے ہماری عاقبت بخیر ہو. دنیا سے سب نے جانا ہے عزیزان محترم، لیکن مرے تو ایمان کی موت میں مرے. روایات میں فرمایا، 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں ایک تقوی ہے. جیسے انسان جتنا متقی و پرہیزگار ہوگا اتنے ہی انشاءاللہ اس تقوی کے نتیجے میں خداوند متعال اہل بیت کی صدقے مدد فرمائے گا، اس کی عاقبت بخیر. والعاقبت للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے، یعنی اچھی عاقبت، اچھی موت متقین کے لیے ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو عقائد ہیں ان کو مضبوط رکھا جائے، ان عقائد میں شک و شبہ نہ آئے. ولایت امیر المومنین، مقام اہل بیت علیہ السلام، فضائل اہل بیت علیہ السلام جو ہمیں روایات میں بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، ان عقائد پر مضبوط رہنا، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے ذہن میں شک و شبہ بھی نہ ہے. محکم رہنا اپنے عقائد پر، یہ انسان کو عاقبت بخیر کی طرف لے جاتی ہے. روایات بھی اس میں موجود ہیں. تیسری چیز، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرنا. 4، زیارت عاشورہ پڑھنا. 5، صلوات زیادہ پڑھنا. 6، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں مصروف رہنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں عزیزان محترم کہ جو اسباب ہیں، عوامل ہیں انسان کی بہتر عاقبت کا. تو امید ہے خداوند متعال ہمیں ان امور کی طرف متوجہ کرے، ہماری زندگی اچھی رہے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری عاقبت بخیر ہو. امام باقر علیہ السلام کی روایات میں بھی ان امور کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور ہم امام باقر علیہ السلام سے توسل کریں اس دعا کے لیے. انشاءاللہ امام باقر ہماری مدد فرمائیں گے. امام باقر کا جو وقت گزرا ہے عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو ابتدا میں اس وقت امام باقر کو موقع ملا کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کو پھیلایا جائے. اس سے پہلے نہیں تھا، چونکہ ہر امام زمانے کی شرائط کے مطابق دین کو پھیلاتا ہے. وہ موقع امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین کو نہیں ملا، وہ حالات نہیں تھے. لیکن امام باقر اور امام صادق کو موقع مل گیا. سیاسی شرائط ایسے ہو گئے کہ ائمہ کو وہ وقت ملا کہ ان حدیث کو پھیلایا جائے. اس لیے کہتے ہیں امامت شناسی کے لیے، امام شناسی کے لیے زمانہ، جس زمانے میں ائمہ ہر امام زندگی کر رہے ہیں اس زمانے کا پہچاننا ضروری ہے. آپ اگر زمانے کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت کے حالات کیا تھے، کس ماحول میں امام زندگی کر رہے تھے، اس وقت تک امامت شناسی حاصل نہیں ہو سکتی. جب اس کو پہچان جائیں گے تو شک و شبہ نہیں ہوگا. امام حسن علیہ السلام نے جو کام کیا صلح کا، وہ زمانے کے شرائط ایسے تھے. روایت میں اگر امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا، اور امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے، ان شرائط پہ امام حسن جنگ کرتے. تو ہر امام کے ان زمانے کو پہچاننا ضروری ہے. امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ایسا ہوا تو امام نے علم کو پھیلایا. باقر العلوم یعنی جس سے علم کی شعائیں پھوٹے ہیں. امام نے شاگرد بنائے، اور پھر امام صادق علیہ السلام نے اسی سلسلے کو آگے رکھا اور 4000 شاگرد تعلیم کیے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو امام باقر علیہ السلام کی زندگی موجود ہیں. اس وقت بھی عقائد باطل تھے، اس وقت بھی انحراف تھا جس کا امام باقر نے مقابلہ کیا. غلو بہت زیادہ تھا، بدعت گزاری اتنی زیادہ تھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس زمانے میں تھی، آج بھی بہت زیادہ ہے. پھر کبھی گفتگو کریں گے. تو امام نے ان تمام انحرافات کو سے مقابلہ کیا، لوگوں کو بچایا، لوگوں کی ہدایت کی. تو یہ ساری چیزیں انسان اگر مطالعہ فرمائے تو امام باقر کی معرفت میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہوگا. خدا انشاءاللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. امام باقر مظلوم امام ہے. 7 ذی الحج کو مدینے میں کوئی نہیں ہوتا، سب مدینے سے مکہ آ جاتے ہیں. اس سال تو حج نہیں ہوا، لیکن جب انسان حج کے لیے جاتا ہے
تو 7 ذی الحج کو مدینہ خالی ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی قبر مطہر جنت البقیع میں ویران ہے۔ ہر زائر، ہر شیعہ، ہر محب امام جب نظر کرتا ہے امام باقر کی قبر کی طرف تو گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہ امام وہ مظلوم امام ہے جو کربلا میں موجود تھے، جنہوں نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، گلے میں خاردار توق دیکھا۔ یہ وہ امام ہے جنہوں نے بیویوں کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ امام ہے جس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پر جو ظالموں نے ظلم کیا وہ امام نے دیکھا۔ یہ وہ امام ہے جس نے شام کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں تمام مظالم کو دیکھا۔ یہ وہ امام ہے جس نے 72 جنازے بے گور و کفن زمین پر پڑے ہوئے دیکھے۔ عزاداران امام باقر علیہ السلام کہ یہ مصائب یاد کر کے انسان غمگین ہوتا ہے، روتا ہے۔ 5 سال یا 4 سال کی عمر تھی، پروردگار عالم نے امامت کو امام زین العابدین کے بعد امام باقر میں رکھنا تھا، اس لیے امام باقر کو محفوظ رکھا۔ لیکن عزاداران سید الشہداء امام باقر علیہ السلام مدینے میں ہشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ نے امام کو زہر دیا۔ مولا زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام باقر علیہ السلام کی روح نے پرواز کیا۔ میں کہوں امام باقر اپنی دادی فاطمہ الزہرا کے مہمان ہوئے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مہمان ہوئے۔ عزاداران سید الشہداء مولا کو زہر ملا، مولا کی شہادت ہوئی، امام صادق رو رہے گئے، امام صادق گریہ کنا گئے۔ میں کو امام صادق آپ کے گھر کو تو کسی نے آگ نہیں لگائی۔ مولا کربلا کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ امام باقر کو غسل ملا، امام باقر کو امام صادق نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھا، مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہوا۔ لیکن یا صاحب الزمان آجرک اللہ فی مصیبت جدک، لیکن آؤ مولا کربلا میں جہاں حسین ابن علی کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ 3 دن کے بعد میرے مولا کا جنازہ دفن ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام باقر کی مدد، نصرت، شفاعت ہمیں نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین مرحومات، میرے والد مرحوم کی مغفرت فرما۔ خدا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، ولی عصر امام زمانہ کا ظہور نزدیک فرما، مملکت صاحب الزمان انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔